الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال: أنتم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى. رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي، وقال الترمذي هذا حديث حسن. قابل احترام معزز حضرات علماء کرام اور عزیز طلبہ، یہ بہت مبارک و مسعود، روح پرور اور ایمان افروز مجلس و محفل ہے، جس میں ہمیں اور آپ کو سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاکیزہ ارشادات اور فرامین مبارکہ کو سننے اور سنانے کا موقع میسر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی اپنے اس مقدس اور پاکیزہ گھر میں اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت سے منعقدہ ہمارے اس اجتماع کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول نصیب فرمائے، اور زندگی کی آخری سانس تک قرآن و سنت سے اشتغال اور قرآنی اور نبوی پیغامات و ہدایات پر عمل کی دولت سے باری تعالی ہم سب کو سرفراز فرمائے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ابھی جس مجموعہ حدیث کی آخری حدیث پڑھی گئی ہے، درس نظامی میں شامل کتب احادیث میں یہ وہ مجموعہ ہے جو اپنی جامعیت، وسعت معلومات اور افادیت کے اعتبار سے دیگر تمام مجموعہ احادیث پر فائق و برتر ہے، اس لیے کہ صاحب کتاب نے علامہ خطیب تبریزی علیہ الرحمہ نے اس مجموعے کو مرتب ہی اس لیے فرمایا ہے تاکہ امت کے سامنے پیغمبر علیہ السلام کی پاکیزہ زندگی کے حوالے سے انسانی زندگی کے ہر گوشے سے متعلق وہ قیمتی، آسان اور جامع ہدایات آ جائیں جن کو ہر خاص و عام بآسانی سمجھ سکتا ہو، اور سمجھنے کے بعد اس کے تقاضے پر عمل بھی اس کے لیے آسان ہو۔ اللہ کے فضل و کرم سے مشکات المصابیح کے نام سے معروف یہ مجموعہ احادیث آپ نے مکمل پڑھا ہے۔ آپ کو اندازہ ہوا ہوگا اور آئندہ سال اور اچھی طرح اندازہ ہو جائے گا کہ جو احادیث طیبہ اس مجموعے میں شامل ہیں وہ فہم کے اعتبار سے بہت آسان ہیں، اس کے مضمون کو عوام کو سمجھانا بھی دشوار نہیں ہے، اور جن مواد اور مضامین کا سمجھنا سب کے لیے آسان ہوتا ہے تو ان پر بآسانی امت کا عمل بھی ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے
کہ صاحب مشکات نے کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ کے عنوان کے تحت نبی کریم علیہ السلام کے بہت سے ارشادات عالیہ نقل فرمائے۔ کتاب الادعیہ کے تحت بہت سی احادیث طیبہ صاحب مشکات رحمہ اللہ نے ذکر فرمائی ہیں۔ کتاب الایمان اور کتاب العلم کے تحت بھی بہت سی احادیث آپ نے ذکر فرمائی ہیں۔ اسی طرح اخیر میں کتاب الفتن کے تحت بھی جتنی احادیث صاحب مشکات علیہ الرحمہ نے جمع فرمائی ہیں، عام کتب احادیث میں اتنی ضخامت ان ابواب پر مشتمل احادیث کی نہیں ملتی ہے، چونکہ انسانی زندگی میں عمل کے اعتبار سے خاص طور پر جو چیزیں ہیں وہ ان ابواب سے تعلق رکھنے والی ہیں، آسان فہم بھی ان کے اندر پایا جاتا ہے، اور جو مقصد ہے صاحب مشکات کا اس مجموعے کو مرتب کرنے سے، اس مقصد تک رسائی بھی ان احادیث طیبہ کے ذریعے بآسانی ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ اس نے آپ کو مشکات المصابیح پڑھنے کی برکت سے نبی کریم علیہ السلام کی پاکیزہ زندگی کے ان تمام گوشوں سے واقفیت حاصل کرنے کا موقع میسر فرما دیا ہے، جس میں سے ہر پہلو کو انسان اپنی زندگی کے لیے مشعل راہ اور رہنما بنا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی جذبے کے ساتھ اس کتاب کو بار بار پڑھنے کی اور اس کے مقتضیات پر عمل کی ہم سب کو توفیق مرحمت فرمائے۔ شروع ہی میں حضرات اساتذہ کرام نے اس مجموعے کی ترتیب کے حوالے سے تفصیلی گفتگو آپ حضرات سے فرمائی ہوگی کہ مشکات المصابیح کے لیے زمین کی حیثیت رکھنے والا جو مجموعہ ہے اس کا نام ہے مصابیح السنہ، جس کے مرتب ہیں علامہ ابو محمد حسین ابن مسعود فرا البغوی رحمہ اللہ، جن کا لقب ہے محی السنہ۔ محی السنہ لقب بھی ان کا اس لیے پڑا کہ مصابیح السنہ سے پہلے علامہ بغوی علیہ الرحمہ نے شرح السنہ کے نام سے ایک مجموعہ احادیث کو مرتب فرمایا تھا۔ اس مجموعے کو ظاہری اور معنوی اعتبار سے ایسی قبولیت حاصل ہوئی کہ علامہ بغوی علیہ الرحمہ کو خواب میں سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، جس میں آپ نے علامہ بغوی علیہ الرحمہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، احیاک اللہ کما احییت سنتی، اللہ آپ کو زندہ رکھے جس طرح آپ نے میری سنت کو زندہ کیا ہے۔ یہ بشارت آمیز جملے خواب میں سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے کی سعادت حاصل ہوئی علامہ بغوی رحمہ اللہ کو، جو ان کے لیے بڑے شرف، کرامت اور اعزاز کی چیز ہے، اور اسی خواب کی بنا پر دنیا نے ان کو محی السنہ کا لقب بھی عطا کیا۔ اس کے بعد مصابیح السنہ مرتب کی گئی اور یہ مجموعہ دنیا کے سامنے پیش کیا گیا۔ لیکن آپ کو تفصیلات کا علم ہے، مقدمے میں وہ تمام چیزیں آ چکی ہیں کہ مصابیح السنہ میں علامہ بغوی رحمہ اللہ نے صرف اور صرف مغز کو جمع فرمایا تھا، سند سے انہوں نے کوئی تعرض کیا ہی نہیں تھا، اور حد یہ ہے کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی انہوں نے ذکر نہیں فرمایا تھا، مرجع کا بھی کوئی ذکر نہیں کیا گیا تھا۔ اور علامہ بغوی علیہ الرحمہ اس درجے کے آدمی تھے کہ ان کا سندن ذکر کرنا کسی چیز کو ضروری بھی نہیں تھا، اس لیے کہ
دیانت و امانت اور اعتماد کے حوالے سے اللہ نے اس مقام پر فائز کیا تھا کہ وہ جن کلمات کو نبی کریم علیہ السلام کی جانب منسوب کر کے بغیر سند کے بھی بیان کرتے تو امت اس پر اعتماد کرتی، بھروسہ کرتی۔ لیکن زمانہ بدلتا ہے اور ہر زمانے میں یکساں ذہن رکھنے والے لوگ نہیں رہتے۔ علامہ بغوی رحمہ اللہ کی حیات طیبہ میں تو دنیا اس طرح کا اعتماد ان پر کرتی تھی، لیکن کوئی گارنٹی اور ضمانت نہیں دی جا سکتی تھی کہ آئندہ آنے والے لوگ بھی اسی طرح کا اعتماد کریں۔ اس لیے ضرورت محسوس ہوئی اس بات کی کہ مصابیح السنہ پر کچھ کام کیا جائے۔ چنانچہ علامہ طیبی علیہ الرحمہ جو صاحب مشکات علامہ خطیب تبریزی علیہ الرحمہ کے استاذ ہیں، انہوں نے اپنے شاگرد علامہ ابو عبداللہ محمد ابن عبداللہ الخطیب التبریزی العمری جو صاحب مشکات ہیں، ان سے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ میرا یہ جی چاہتا ہے کہ مصابیح السنہ پر کچھ کام کیا جائے۔ اس کے شروع میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اسماء گرامی ذکر کیے جائیں اور اخیر میں مراجع کا بھی تذکرہ کیا جائے، تاکہ ان روایات کو جو اس مجموعے کے اندر موجود ہیں اعتبار کا مقام زیادہ حاصل ہو جائے۔ اگرچہ علامہ بغوی علیہ الرحمہ کا ترتیب دادہ مجموعہ معتبر ہے، لیکن پھر بھی سندن ذکر کردہ روایات کا مقام بغیر سند کے ذکر کردہ روایات کے مقابلے میں بڑھا ہوا ہوگا، علمی دنیا اس کا انکار نہیں کر سکتی۔ اس لیے علامہ طیبی علیہ الرحمہ نے اپنے شاگرد سے اس خواہش کا اظہار کیا اور بڑے وقی کلمات ان کی تعریف کے سلسلے میں ارشاد فرمائے۔ اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ میں سمجھتا ہوں کہ تم ہی یہ کام کر سکتے ہو، اس لیے اللہ کا نام لے کر یہ کام شروع کرو۔ علامہ خطیب تبریزی عمری رحمہ اللہ نے اس کام کا آغاز فرمایا۔ عمری ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے خانوادے سے تھے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے خانوادے سے تعلق رکھنے والے حضرات کو عمری کہا جاتا ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خانوادے سے تعلق رکھنے والے حضرات کو فاروقی کہا جاتا ہے۔ تو یہ فاروقی اور عمری کی نسبت آپ کو محدثین کے یہاں ملے گی، اس میں اختلاط نہ ہونا چاہیے، شبہ نہ ہونا چاہیے۔ بعض لوگ عمری کی نسبت کو بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب منسوب کرنے لگتے ہیں، لیکن حقیقتاً عمری منسوب ہیں حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی جانب۔ چنانچہ علامہ خطیب تبریزی علیہ الرحمہ نے اس سلسلے میں عمل کا آغاز اپنے استاد محترم کی نگرانی میں شروع فرمایا، اور 1511 روایات کا اضافہ مصابیح السنہ میں کیا گیا۔ مصابیح السنہ میں علی اختلاف الاقوال 4719 یا 4434 روایات ہیں، اس میں 1511 روایات کا اضافہ علامہ خطیب تبریزی علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے۔ اس طرح مشکات المصابیح 5945 روایات پر مشتمل مجموعہ حدیث ہے۔ آپ نے یہ کتاب مکمل پڑھی ہے۔ فصل اول میں ان روایات کو ذکر کیا گیا ہے جو صحیحین میں موجود ہیں، جس کی تخریج امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے فرمائی ہے، اور فصل ثانی کے اندر ان روایات کو ذکر کیا گیا ہے جو درجہ حسان کی ہیں اور دیگر کتب احادیث کے اندر موجود ہیں، اور فصل ثالث میں عامتاً ان روایات کو ذکر کیا گیا ہے
جن میں سندن کسی بھی حیثیت سے ضعف پایا جاتا ہے، تو مختلف ابواب سے متعلق بنیادی اور اہم روایات کو صاحب مشکات رحمہ اللہ نے مصابیح السنہ میں اضافے کے طور پر ذکر فرمایا اور مشکات المصابیح کے نام سے ایک نئے مجموعے کو مرتب فرمایا۔ مشکات کا ترجمہ آپ کو معلوم ہے طاقچہ، اور مصابیح مصباح کی جمع ہے جس کے معنی چراغ کے ہیں، چراغوں کی طاق۔ مشکات المصابیح کو مشکات المصابیح اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب چراغ کو طاق کے اندر رکھتے ہیں تو اس کی روشنی زیادہ ہوتی ہے۔ وہ طاق جو تین طرف سے بند ہو اور ایک طرف سے کھلی ہوئی ہو، اس طاق کے اندر اگر آپ چراغ رکھیں گے یا موم بتی رکھیں گے تو اس کی روشنی زیادہ ہوگی، اور اگر چاروں طرف سے کھلی ہوئی جگہ میں آپ موم بتی یا چراغ رکھیں گے تو روشنی بکھر جائے گی، ایک جگہ زیادہ روشنی نہیں ملے گی۔ مشکات المصابیح نام اس کتاب کا اسی لیے رکھا گیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جملہ احادیث کو گویا کہ ایک گلدان کے اندر سجا دیا گیا ہے، آراستہ کر دیا گیا ہے، رکھ دیا گیا ہے، اور ہر حدیث کی حیثیت ایک مصباح کی ہے۔ جس طرح ظاہری اور مادی مصباح اور چراغ کے ذریعے انسان کو روشنی حاصل ہوتی ہے، اسی طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہونے والے ہر جملے کے ذریعے انسان کو نور حاصل ہوتا ہے، روشنی حاصل ہوتی ہے۔ تو مشکات المصابیح اگر نام رکھا گیا ہے تو وہ بھی کیف متفق نہیں رکھا گیا، بلکہ یہ نام اسم با مسمى ہے۔ معنویت پر غور کرتے ہوئے صاحب مشکات علیہ الرحمہ نے یہ نام تجویز فرمایا ہے۔ جس طرح مصابیح انسان کے لیے روشنی کا سامان ہوتی ہیں، اسی طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ بھی دنیا میں بسنے والے انسانوں کے لیے بہترین رہنمائی کا کام انجام دیتی ہیں، اس روشنی کو انسان کو فراہم کرتی ہیں کہ جس سے بہتر روشنی دنیا میں بسنے والے انسانوں کے لیے کوئی دوسری نہیں ہو سکتی۔ مشکات المصابیح کی اسی جامعیت کی وجہ سے روز اول سے اس کتاب کو جو قبولیت حاصل ہے اس میں اضافہ تو ہو رہا ہے، کمی کبھی نہیں دیکھی گئی۔ درس نظامی میں شامل کتب احادیث میں مشکات المصابیح جزء لازم کا درجہ رکھنے والی کتاب حدیث ہے، اور دور حدیث شریف سے پہلے اس کتاب کو شامل درس اور شامل نصاب اسی لیے کیا گیا ہے تاکہ طلب عزیز موقوف علیہ کے سال ہی میں مشکات المصابیح کو محنت و توجہ اور دلچسپی کے ساتھ پڑھ لیں تو دور حدیث کا سال ان کے لیے بہت سہل اور آسان ہو جائے، اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ آئندہ سال حضرات اساتذہ کرام کی زبانی جتنے بھی مباحث آپ کو الف سے یا تک سننے کو ملیں گے، ان میں سے اکثر مباحث وہ ہوں گے کہ جن کا ضمناً یا اصالتاً تذکرہ مشکات المصابیح کے اسباق میں آپ کے سامنے ہو چکا ہوگا۔ جو ابواب مشکات المصابیح کے اندر آ گئے ہیں وہی ابواب اگلے سال تمام کتب احادیث میں آپ کے سامنے آئیں گے۔ اسی لیے جو طلب عزیز محنت و توجہ اور دلچسپی کے ساتھ مشکات المصابیح پڑھ لیتے ہیں، حل کر لیتے ہیں، تو ان کے لیے دور حدیث کا سال بہت آسان ہو جاتا ہے، اور اساتذہ کرام جب ان کے سامنے کلام فرماتے ہیں، گفتگو فرماتے ہیں، تو وہ تکرار اور اعادے کی حیثیت ہوتی ہے،
اور جب بار بار ایک مضمون کو سننے کا موقع ملتا ہے تو وہ مضمون اوقع فی النفس ہوتا چلا جاتا ہے، دل کے اندر اترتا چلا جاتا ہے۔ اسی حکمت کو پیش نظر رکھتے ہوئے دور حدیث سے پہلے ہی مشکات المصابیح کو مکمل کر دیا جاتا ہے، اور ان تمام مدارس میں جہاں یہ کتاب شامل درس ہے اس کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے کہ پوری کتاب مکمل ایک ایک حدیث کی تشریح کے ساتھ پڑھائی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ 3 اجزاء میں اب اس کو تقسیم کر دیا گیا ہے تاکہ اساتذہ کرام مکمل تفصیل کے ساتھ اور تحقیق کے ساتھ تمام کی تمام روایات کو طلبہ عزیز کے سامنے پیش کر سکیں، اور پھر ان کے لیے آئندہ سال آنے والے مباحث کو سمجھنا اور ان مباحث کی گہرائی کے اندر اترنا آسان ہو جائے۔ ہم اپنے اکابر و بزرگان دین کے بارے میں بھی پڑھتے ہیں اور اپنے اساتذہ کرام سے سنتے چلے آئے ہیں کہ ان کے یہاں بھی مشکات المصابیح کے مطالعے کا اور اس کے درس کا خاص اہتمام رہا۔ مولانا سید احمد شہید نور اللہ مرقدہ کے بارے میں تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ سفر و حضر میں حضرت کے ساتھ مشکات المصابیح کا مجموعہ رہا کرتا تھا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ نے غالباً آپ بیتی میں کہیں اپنے والد گرامی حضرت مولانا یحییٰ صاحب کاندھلوی نور اللہ مرقدہ کی نصیحت کا ذکر فرمایا ہے کہ کتاب مکمل ہونے کے بعد حضرت نے یہ ہدایت فرمائی تھی کہ اس کا مطالعہ زندگی کی آخری سانس تک برقرار رہنا چاہیے۔ اور حضرت شیخ الحدیث علیہ الرحمہ یہ بھی فرماتے تھے کہ والد صاحب سے میں نے یہ کتاب پڑھی تو ہر حدیث پڑھنے کے بعد اور ہر حدیث پڑھانے کے بعد یہ دیکھتے تھے کہ یہ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے مذہب کی تائید کر رہی ہے، یہ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے مذہب کے مخالف ہے۔ اگر مذہب کی مؤید ہوتی تھی تو نشاندہی فرماتے تھے کہ یہ مستدل ہے امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا، اور اگر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نقطہ نظر کے معارض وہ حدیث ہوا کرتی تھی تو حضرت کے مستدل کو اسی موقع کے اوپر ذکر فرماتے تھے کہ امام صاحب کا مستدل یہ روایت نہیں ہے بلکہ یہ روایت ہے، اور یہ روایت اگر بظاہر امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے مذہب کے معارض ہے تو اس کی یہ توجیح کی جائے گی۔ اس سے طریقہ درس کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس کتاب کو پڑھا جائے محدثانہ شان کے ساتھ بھی اور فقیہانہ شان کے ساتھ بھی۔ جب ہر حدیث کو ذکر کر کے امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے مذہب پر نگاہ ڈالی جائے گی تو پھر یہ بھی معلوم ہو پائے گا کہ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے فقہی اعتبار سے جس نقطہ نظر کو اختیار فرمایا ہے وہ ان کی اپنی طرف سے طے کردہ کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ وہی مضمون ہے جو انہوں نے قرآن و سنت سے اخذ کیا ہے۔ دیگر محدثین و مشائخ کے یہاں بھی مستقلاً مشکات المصابیح کے مطالعے کا اہتمام رہا ہے اور اس کے درس کا اہتمام رہا ہے۔ اللہ کا کرم اور اس کا فضل ہے کہ اس نے آپ حضرات کو یہ نہایت ہی جامع مجموع احادیث پڑھنے کا موقع مرحمت فرمایا۔ باری تعالی اس کے تقاضے پر عمل کی توفیق بھی نصیب فرمایا۔ صاحب مشکات رحمہ اللہ نے اپنے اس مجموعے کو متعدد کتب و ابواب پر مرتب فرمایا ہے۔ سب سے آخری کتاب صاحب مشکات نے جو متعین فرمائی ہے وہ کتاب الفتن ہے، جو بڑی ضخیم ہے اور بہت جامع ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ مشکات المصابیح میں موجود کتب میں سب سے زیادہ ضخیم جو کتاب ہے وہ کتاب الفتن ہی ہے۔ کتاب الفتن کو سب سے اخیر میں صاحب مشکات رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا اور امت کو یہ پیغام دیا
کہ جوں جوں زمانہ نبوت کے زمانے سے دور ہوتا چلا جائے گا فتنوں کی کثرت ہوتی چلی جائے گی۔ کسی اور کتاب کو بھی صاحب مشکات اپنے اس مجموعے کی آخری کتاب بنا سکتے تھے، لیکن کتاب الفتن ہی کو آخری کتاب بنا کر یہ پیغام دے دیا کہ جوں جوں زمانہ نبوت کے زمانے سے دور ہوتا چلا جائے گا دنیا میں فتنوں کی بہتات ہوتی چلی جائے گی، اور ایمان والوں کو اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے فتنوں سے بچنا ضروری ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ظاہری باطنی فتنوں سے پناہ چاہا کرتے تھے، تو ایک عام ایمان والوں کو فتنوں سے کتنا محتاط ہو کر زندگی گزارنے کی ضرورت ہے اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں۔ کتاب الفتن کا جو آخری باب ہے، جس کی آخری حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس باب کا عنوان ہے باب ثواب هذه الامہ، اس امت کا ثواب اگرچہ جزا اور بدلے کے معنی میں عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہاں اس عنوان کے تحت جو روایات صاحب مشکات رحمہ اللہ نے جمع فرمائی ہیں، ذکر فرمائی ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں ثواب کو فضیلت و فضائل کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ باب ثواب هذه الامہ یعنی باب فضائل هذه الامہ، اس امت کے فضائل اس باب کے اندر صاحب مشکات رحمہ اللہ نے ذکر فرمائے ہیں، اور آخری یہ حدیث جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے اس میں جو مضمون ہے اس کا تعلق بھی امت محمدیہ کی فضیلت کے ساتھ، اور یہ بات بھی آپ کے سامنے آ چکی ہوگی کہ ایک امت دعوت کہلاتی ہے اور ایک امت اجابت کہلاتی ہے۔ امت اجابت ان افراد کو کہا جائے گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیغام پر ایمان لانے والے، دعوت پر لبیک کہنے والے ہوں اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی حتی الامکان سعی اور کوشش کرنے والے ہیں۔ بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ظاہری طور پر اللہ کی وحدانیت پر ایمان کا دعویٰ کریں اور نبی پاک علیہ السلام کی رسالت و نبوت کو تسلیم کریں، قرآن کی حقانیت و صداقت کے تسلیم ہونے کا دعویٰ کریں، لیکن عملی طور پر وہ ایمانی تقاضوں کو اپنی زندگی میں جگہ دینے والے نہ ہوں، بلکہ ضروریات دین کے خلاف کسی عمل کا ارتکاب کرنے والے ہوں، تو ان کو امت اجابت میں حصہ نہیں ملے گا، بلکہ وہ امت دعوت میں شمار کیے جائیں گے۔ جیسے بہت سے وہ لوگ جو فرق ضالہ سے تعلق رکھنے والے ہیں، فرق زائغہ سے تعلق رکھنے والے ہیں، معتزلہ ہیں، خوارج ہیں، روافض ہیں، مرزائی ہیں، جو ضروریات دین کے منکر ہیں، ظاہری طور پر چاہے وہ اپنے آپ کو موحد کہتے ہوں اور پیغمبر علیہ السلام کی رسالت و نبوت کو تسلیم کرتے ہوں، لیکن عملی اعتبار سے ان کے عقیدے اور عمل کے اندر ایسا بگاڑ ہے کہ جس کو قبول نہیں کیا جا سکتا، تو وہ امت اجابت کا حصہ نہیں مانے جائیں گے، بلکہ امت دعوت میں ان کو شمار کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اپنے پیغام پر ایمان لانے کی حیثیت سے اور حتی الامکان اللہ نے اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات پر عمل کے جذبے کی حیثیت سے امت اجابت میں شامل فرمایا ہے۔ باری تعالیٰ اس امت کا حصہ ہونے کی، قدر کرنے کی توفیق ہمیں نصیب فرمائے۔ امت دعوت ان لوگوں کو کہا جائے گا کہ جو اللہ کے ایک ہونے کی گواہی نہ دیتے ہوں، نبی پاک علیہ السلام کے رسول برحق ہونے کی گواہی نہ دیتے ہوں، ضروریات دین کو تسلیم کرنے والے نہ ہوں، تو وہ اگرچہ پیغمبر علیہ السلام کی امت کا حصہ ہیں، لیکن امت اجابت میں نہیں ہے، بلکہ امت دعوت میں ہے۔
جو فضائل بیان کیے گئے باب ثواب هذه الامہ کے ذیل میں، ظاہر سی بات ہے یہ فضائل امت کے انہی افراد کے حق میں ہوں گے جو امت اجابت کا حصہ ہیں، جنہوں نے پیغام الہی کو اور پیغام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول فرمایا ہے۔ چنانچہ آخری حدیث عن بہز بن حکیم عن ابیہ عن جدہ، حضرت بہز اپنے والد حضرت حکیم سے نقل فرماتے ہیں، وہ اپنے والد حضرت معاویہ سے نقل فرماتے ہیں، وہ اپنے والد حضرت حیدہ قشیری رضی اللہ عنہ سے نقل فرماتے ہیں، بہز بن حکیم عن ابیہ یعنی عن معاویہ عن جدہ یعنی عن حیدہ القشیری۔ یہ سند حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کو التہذیب میں طبقہ سادسہ میں شمار فرمایا ہے، اور امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنی صحیح میں اس سند سے استشہاد فرمایا ہے، اور الادب المفرد جو امام بخاری علیہ الرحمہ کا ایک الگ مجموعہ حدیث ہے جس میں آداب سے متعلق روایات کو ذکر کیا گیا ہے، اس میں اس سند سے روایت خود امام بخاری علیہ الرحمہ نے ذکر بھی فرمائی ہے، اگرچہ صحیح ہے بخاری میں اصالتاً اس سند سے امام بخاری علیہ الرحمہ نے کوئی روایت ذکر نہیں فرمائی، لیکن استشہاداً اس سند کا ذکر فرمایا ہے، اور الادب المفرد میں امام بخاری علیہ الرحمہ نے روایت اس سند سے نقل فرمائی ہے۔ حضرت معاویہ ابن حیدہ قشیری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، باری تعالیٰ کے ارشاد گرامی کنتم خیر امت اخرجت للناس کی تفسیر کرتے ہوئے پیغمبر علیہ السلام نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے سورہ آل عمران کی اس آیت مبارکہ کی خود تفسیر فرمائی، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جن کو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے پیدا کیا گیا، ظاہر کیا گیا، مبعوث کیا گیا، بھیجا گیا۔ اس آیت مبارکہ کے مفہوم پر اور اس کے مضمون پر ایک صرفی اشکال ہوتا ہے کہ کنتم خیر امت، اس کا ترجمہ تو بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ تم بہترین امت تھے، کیونکہ کانا ماضی کے معنی پر دلالت کرتا ہے۔ تو کیا اللہ رب العزت والجلال کا منشا یہی ہے کہ زمانے سابق میں پیغمبر علیہ السلام کی امت کے بہتر ہونے کو بیان کیا جا رہا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ منشا تو باری تعالیٰ کا بھی نہیں ہے، اور سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نہیں ہے، بلکہ منشا یہ ہے کہ روز اول سے روز اخیر تک انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیم کی امتوں میں سب سے بہتر امت نبی کریم علیہ السلام کی امت رہے گی۔ یہی امت پہلے بھی سب سے بہتر تھی، آج بھی سب سے بہتر ہے، اور کل بھی سب سے بہتر رہے گی۔ تو اگر یہ مضمون اور یہ مفہوم اس کا بیان کیا جاتا ہے تو لفظی اعتبار سے اس مضمون کی مطابقت نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ کنتم کی دلالت زمانہ ماضی کے اوپر ہے، حال اور استقبال کے اوپر نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ کبھی کانا استمرار اور دوام پر بھی دلالت کرنے والا ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی کنتم خیر امت اخرجت للناس میں کنتم کی دلالت صرف ماضی کے اوپر نہیں ہے، بلکہ استمرار اور دوام کے اوپر اس کی دلالت ہے، اور مفہوم یہی ہے کہ روز اول سے پیغمبر علیہ السلام کی امت بہترین امت رہی، آج بھی ہے، اور کل بھی یہی تمام انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیم کی امتوں میں سب سے بہتر امت ہوگی۔ کنتم خیر امت
اخرجت للناس۔ آپ نے تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا انتم تتمون 70 امتاً، تم 70 امتوں کو مکمل کرنے والے ہو۔ اب 70 امتوں کو مکمل کرنے والا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ بظاہر تو اس کا مفہوم یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ تم سے پہلے 70 امتیں انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیم کی اس دنیا میں آ چکی ہیں، تم ان 70 امتوں کی تکمیل کرنے والے ہو۔ اگر ہم اس ظاہری مفہوم پر جائیں تو اشکال ہوگا کہ انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیم کی تعداد تو 1 لاکھ سے متجاوز ہے، تو صرف 70 امتوں ہی کا ذکر کیوں کیا گیا؟ پیغمبر علیہ السلام کی امت سب سے اخیر میں آنے والی ہے، تو وہ 70 ہی امتوں کی تکمیل کرنے والی تھوڑی ہوگی، بلکہ 1 لاکھ سے زائد امتوں کی تکمیل کرنے والی ہوگی۔ اس کے 2 جواب دیے جاتے ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ ان 1 لاکھ سے متجاوز امتوں میں جو بڑی امتیں تھیں ان کو 70 کے اندر ذکر فرمایا گیا ہے، اور جن انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیم کے متبعین کی تعداد زیادہ نہیں تھی ان کا شمار امتوں میں نہیں کیا گیا، اس لیے کہ بہت سے ایسے انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیم گزرے ہیں جنہوں نے ایک زمانے تک ایمان کی دعوت دنیا کے اندر عام کی، لیکن کوئی ان کی دعوت پر لبیک کہنے والا نہیں ہوا۔ کسی کے ساتھ 1 ہی آدمی ہوا، کسی کے ساتھ 2 ہوئے، کسی کے ساتھ 3 ہوئے۔ سب سے بڑی امت تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کے حصے میں آئی۔ تو ایک جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ جو تعداد کے اعتبار سے بڑی امتیں تھیں ان کو ذکر کرنا مقصود ہے، اور ان کی گنتی 70 تک پہنچتی ہوگی، اس لیے فرمایا انتم تتمون 70 امتاً۔ دوسرا جواب یہ دیا جاتا ہے جو زیادہ بہتر محسوس ہوتا ہے، اور حضرات شارحین نے اسی کو راجح بھی قرار دیا ہے کہ یہاں 70 کا عدد یہ تکثیر کے لیے ذکر کیا گیا ہے، تحدید کے طور پر ذکر نہیں کیا گیا، یعنی مقصد 70 ہی امتوں کو مکمل کرنے والا ہونا نہیں ہے، بلکہ مقصد بہت سی امتوں کو مکمل کرنے والے ہوں۔ اور 70 کا عدد عام بول چال میں بھی تکثیر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اردو زبان میں بھی بعض دفعہ کہہ دیا جاتا ہے کہ تم سے 70 مرتبہ کہہ دیا یہ کام کرو، تمہاری سمجھ ہی میں نہیں آ رہا ہے۔ حالانکہ 70 مرتبہ کہا نہیں جاتا، بار بار جس چیز کو کہا گیا ہو اور اس پر عمل نہ ہو رہا ہو تو جھنجھلا کر بعض دفعہ آدمی کہہ دیتا ہے کہ 70 مرتبہ تم سے یہ کہہ دیا اور تم سمجھنے کو تیار نہیں، تو وہاں بھی 70 کے عدد سے تحدید مقصود نہیں ہوتی بلکہ تکثیر مقصود ہوتی۔ تو یہاں پر بھی انتم تتمون 70 امتاً سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں خیر امت کا حصہ بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، اور تم بہت سی امتوں کو مکمل کرنے والے، مہر لگانے والے اور ان کے اخیر میں آنے والے ہو۔ جیسے سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین والمرسلین ہیں، ایسے ہی آپ کی امت خاتم الامم ہے، اور آپ کا انبیاء اور رسل کی جماعت میں سب سے اخیر میں تشریف لانا یہ آپ کے لیے شرف و اعزاز کی بات ہے، اس لیے کہ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں مختلف محفلوں میں اور مجلسوں میں کہ جو مجلس کی رونق ہوا کرتی ہے، جان ہوا کرتی ہے، روح رواں جس کو کہا جاتا ہے، اس کو سب سے اخیر میں سامعین کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ لوگ جس کی گفتگو سننے کے مشتاق ہوتے ہیں، جس کی دید اور زیارت کے مشتاق ہوتے ہیں، تو اس کو اخیر میں لایا جاتا ہے۔ سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مقام و مرتبے کے اعتبار سے سب سے بلند ہیں،
لیکن آپ کو دنیا میں سب سے اخیر میں بھیجا گیا، اور آپ کا دنیا میں سب سے اخیر میں تشریف لانا اور نبوت و رسالت کے سلسلے پر مہر لگا دینا، یہ بھی پیغمبر علیہ السلام کے معزز و محترم، مکرم و مشرف ہونے کی دلیل ہے کہ اب آپ کے بعد کوئی اس مقام و منصب پر آنے کا اہل ہے ہی نہیں۔ اللہ نے آپ کو بھیج کر سلسلے نبوت و رسالت کو ختم فرما دیا۔ جس طرح آپ کے لیے خاتم الانبیاء والمرسلین ہونا اعزاز کی بات ہے، ایسے ہی آپ کی امت کے لیے خاتم الامم ہونا اعزاز کی بات ہے۔ اللہ نے ہم سب کو اس اعزاز سے سرفراز فرمایا ہے سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں۔ پھر اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا انتم خیرها واکرمها علی اللہ تعالی، تم لوگ سابقہ امتوں میں سب سے زیادہ بہتر ہو اور سب سے زیادہ محترم اور معزز ہو اللہ رب العزت والجلال کی نگاہ میں۔ اس امت کو دیگر امتوں پر بہتر کیوں قرار دیا گیا، معزز و محترم کیوں قرار دیا گیا؟ آپ اس باب میں ذکر کردہ روایات کا اگر دوبارہ مطالعہ کریں گے اسی مضمون کو سمجھنے کے لیے، تو ہر روایت سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اس خصوصیت کی بنا پر اللہ نے پیغمبر علیہ السلام کی امت کو دیگر انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیم کی امتوں پر تفوق و برتری عطا فرمائی ہے۔ عمر کے اعتبار سے نبی کریم علیہ السلام کی امت کے افراد اگرچہ انبیاء سابقین کی امت کے افراد سے کم ہیں، لیکن اجر و ثواب کے اعتبار سے، عمل کا جو اجر و ثواب اللہ کی طرف سے امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کو ملے گا، وہ دیگر انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیم کی امتوں کے حصے میں نہیں آیا۔ شب قدر ہی کو آپ لے لیجئے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک شب کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ یہ جو انعام ہے باری تعالیٰ کی جانب سے، یہ امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام ہی کے حصے میں آیا ہے، دیگر انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیم کے حصے میں نہیں آیا۔ تو اسی وجہ سے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انتم خیرها واکرمها علی اللہ تعالی۔ اب اس میں ایک بات سمجھنے کی یہ بھی ہے کہ محض اس امت اجابت کا فرد ہونے سے ان تمام فضائل و کمالات کے حامل ہم نہیں بن جائیں گے۔ ہمیں اسی پر مطمئن نہیں ہو جانا ہے کہ امت اجابت کا فرد ہونے کا موقع باری تعالیٰ نے ہمیں میسر فرما دیا۔ اگر ہمیں ان فضائل کا حامل بننا ہے، ان بشارتوں کا مستحق بننا ہے، تو امت اجابت میں شامل افراد کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو پوری دیانت کے ساتھ اور دلچسپی کے ساتھ انجام دینا ہوگا۔ اور وہ ذمہ داریاں وہ ہیں جو قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ میں ذکر کی گئیں، جس کی تفسیر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشادات عالیہ ذکر فرمائے۔ آپ پوری آیت پڑھیے، کیا ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ یہ 3 شرطیں جب امت اجابت کے افراد میں پائی جا رہی ہوں گی، تب وہ حقیقتاً خیر امت بننے میں کامیاب ہوں گے۔ اور جو خصوصیات و فضائل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائے ہیں ان کے مستحق قرار دیے جائیں گے۔ سب سے پہلی ذمہ داری امر بالمعروف کی ہے، بھلائی کا حکم ہمیں لوگوں کو دینا ہے، خود بھی بھلائی کے اوپر، معروف کے اوپر عمل کرنا ہے، اور دنیا کے کونے کونے میں بسنے والے لوگوں تک معروف کو پہنچانے کی فکر اور کوشش کرنی ہے۔ خاص طور پر وہ طبقہ کہ جس کو اللہ نے نور علم سے سرفراز فرمایا ہو، جن کے سینوں میں اللہ نے آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ کو جمع فرمایا ہو،
وہ طبقہ تو امت کے لیے مقتدائی اور پیشوائی کا مقام رکھنے والا ہے، روشنی دکھانے والا ہے، اگر وہ طبقہ امر بالمعروف کا فریضہ انجام نہیں دے گا تو پھر کون امر بالمعروف کا فریضہ انجام دے گا؟ ہمیں اگر اس فضیلت کا حامل بننا ہے تو امر بالمعروف کو اپنی زندگی کا وظیفہ بنانا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری ذمہ داری ہے نہی عن المنکر۔ خلاف شریعت کوئی کام ہو رہا ہو، اس پر نکیر اگر ہمارے اور آپ کی جانب سے نہیں ہوگی، جن کو اللہ نے حامل علم دین ہونے کی حیثیت سے حق و باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے، اگر وہ منکر پر روک ٹوک نہیں کریں گے، تنبیہ نہیں کریں گے، تو پھر کون منکر پر روک ٹوک کرنے والا ہوگا؟ اس لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دینا ہوگا، اور ایمان باللہ واقعی طور پر اس ذمہ داری کو ادا کرنا ہوگا۔ ایمان باللہ کا مطلب صرف اللہ کے ایک ہونے کو تسلیم کر لینا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی عبدیت کا، بندگی کا اور غلامی کا طوق اپنی گردن کے اندر ڈالنا ہے، اور اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق زندگی گزارنی۔ جیسے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کو رب ماننے پر راضی ہوا، اسلام کو دین ماننے پر راضی ہوا، اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو رسول برحق ماننے پر راضی ہوا، اس نے ایمان کی حلاوت و چاشنی اور مٹھاس کو پا لیا۔ اب اللہ کو رب ماننے پر، اسلام کو دین ماننے پر، اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو رسول ماننے پر کون ایمان والا ایسا ہے جو یہ کہہ دے گا کہ میں راضی نہیں ہوں؟ سب یہی کہیں گے کہ ہم تینوں چیزوں کے اوپر راضی ہیں۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ بھی یہی کہیں گے کہ ہم راضی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کی حلاوت و چاشنی ان کو محسوس ہی نہیں ہوئی، صرف زبانی رضامندی کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو زبانی رضامندی کے نتیجے میں انسان کو یہ حلاوت ایمانی اور ایمان کی مٹھاس نصیب نہیں ہوگی، اس کے لیے اسے عملی طور پر اللہ کا بندہ بن کر دنیا میں زندگی گزارنی ہوگی، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا متبع بن کر دنیا میں زندگی گزارنی ہوگی، اور اسلام کی ہدایات و تعلیمات کو اپنی زندگیوں کے اندر جگہ دینی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں خیر امت کے فرد ہونے کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کی قدردانی کے لیے جن صفات کا اہل ایمان کی زندگی کے اندر ہونا ضروری ہے، باری تعالی ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق اور سعادت ہم سب کو میسر فرمائے، اور جس طرح اللہ نے اس سال حدیث پاک سے اشتغال کی دولت سے ہمیں نوازا ہے، اس مجموعہ حدیث کی برکت سے اسی طرح پوری زندگی اللہ تعالی حدیث پاک سے اشتغال ہم سب کو میسر فرمائے، نصیب فرمائے۔ ہماری ناقدریوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے اللہ رب العزت والجلال اس اشتغال علمی سے ہمیں محروم نہ فرمائے۔ اخیر میں صاحب مشکات نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے اس مجموعے کی تکمیل پر۔ قال مؤلف الکتاب شکر اللہ سعیہ واتم علیہ نعمتہ قد وقع الفراغ من جمع الاحادیث النبویۃ صلی اللہ علیہ وسلم آخر یوم الجمعۃ من رمضان عند رؤیة ہلال شوال سنة 37 و700 بحمد اللہ وحسن توفیقہ والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين۔